نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے دیکھ لیا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، یعنی آپ بار بار اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں تو ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ ہمیں آپ کی خواہش کا پتہ معلوم ہے، ہمیں پتہ چل چکا ہے آپ کی خواہش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ کے ویسے بھی محبوب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس آپ اپنے چہرے مبارک کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم لازمی طور پر آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلے کی طرف ترضاہا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس پہ مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جیسے عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں ربط آیات کے حوالے سے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا ربط ہے، تو یہ مضمون چل رہا ہے، ڈائریکشن آف قبلہ کی بات ہو رہی ہے، قبلہ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے نا بیت المقدس سے جو 16-17 مہینے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس طرف منہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ تو یہ مضمون پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، دوسرا سپارہ شروع ہوا تھا تو وہاں سے یہ بات، بلکہ اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں پہ جو اصل بات ہے اس آیت کی وہ یہ ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب لو پھر آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس آیت میں آئی ہے۔ اصل آرڈر جو ہیں ڈائریکشن آف قبلہ کے، یعنی قبلے کو چینج کرنے کا جو حکم آیا ہے وہ اس آیت میں آیا ہے۔ اور ہم نے جو سپارہ شروع ہوا دوسرا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات جو ہے، پہلے بھی ہم تھوڑی بہت اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے آج کی درس میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ آیت پہلے اتری ہے، اور سیقول السفہاء جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں اتری تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن پوری جو بات ہے وہ ظاہر ہے ایک حکمت کے تحت اور قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے، اس پہ بہرحال ابھی فی الحال موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو اصل جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے متعلق پہلے بھی آیات ہیں، بعد میں بھی ابھی آ رہی ہیں۔ اور اس پہ پھر ہم نے پچھلے سبق میں جب دوسرا سپارہ شروع ہوا تھا تفصیل سے بتایا تھا کہ اس وقت پھر کیا ہوا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، بعض روایات میں ظہر کی نماز تھی، پھر سارے لوگ گھوم کے خانہ کعبہ کی طرف آ گئے، مطلب ادھر کو چہرہ مبارک کر لیا، کیونکہ مدینہ شریف ادھر تھا، مکہ ادھر ہے اور بیت المقدس ادھر تھا، تو بالکل 180 ڈگری پہ اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑی تھی، اور اس کی ساری روایات ہم نے وہاں بیان کر دی تھیں، تو آج ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہے، جو ترضاہا کی جو بات میں کرنے لگا تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو لازمی طور پر اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، جو اس سے آپ راضی ہو جائیں۔
تو یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب بعض مفسرین نے اس پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے کوئی دعا نہیں کی، بعض نے شاید کہا ہو کہ دعا کی ہے، لیکن زیادہ تر کی یہ رائے ہے کہ حضور پاک نے کوئی دعا نہیں کی، حضور پاک صرف آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یعنی محبوب کی ادا کو یعنی حضور پاک سے اتنی محبت کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو جو آپ چاہتے ہیں آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جس قبلے کی طرف منہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف کر دیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اسی کے ساتھ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ اس طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیجئے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے جو نقطہ ایک بڑا ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرب الہی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور وہ تو امام الانبیاء بھی ہیں اور امام الرسل بھی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب ترین ہستی ہیں، اور ہمارے شاعروں نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی وہ تو اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی ہیں، اس میں تو کسی مسلمان کی کوئی اختلاف نہیں، دنیا میں باقیوں کو اختلاف ہو شاید، لیکن کسی مسلمان کو اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ سے سب سے زیادہ قرب تو ان کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک بات آتی ہے کہ صحابہ حضور پاک نا روزے رکھتے تھے مسلسل، تو صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل روزے رکھنے تھے، جو ان کو صوم وصال کہتے ہیں، مسلسل کانٹینیوس روزے رکھنا، اور بعض اوقات افطار بھی نہیں کرتے تھے، یعنی رکھا ہے تو بس چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بہت غصے میں آئے، آپ نے کہا کہ یہ کون ہے جو اس طرح کر رہا ہے، تو آپ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے، صحابہ کرام کو کہا، انہوں نے کہا نا کہ حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں، یعنی مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا تم میں سے کون ہے میرے جیسا، میں تو اپنے رات اللہ اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو تم میں سے کون ہے میرے جیسا، تو پھر ان کو ذرا وہ ہوا۔ تو یہ تو حضور پاک کی بات ہے، وہ تو بہت ہی بڑی ہستی ہیں، لیکن اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین جو بھی بزرگ ہیں ہمارے، وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو آج کے دور میں بھی یعنی ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میں قریب ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو ہو وہ میری بات پوری کر دے، تو آج بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ تصور نہیں ہم کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یار میں ایسے ہی بس میں نے تو تیرے ساتھ ایسے ہی رکھنا ہے تعلق، مینوں نہیں پتا، مطلب جیسے دوستوں سے کہتے ہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو لفٹ ہی نہیں کرواتے، ہم کہتے ہیں نہیں مطلب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، کرنا وہ کرنا یہ کرنا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں۔ بابا شفاق احمد کا نا ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا، ان کا بنا بھی ہوا ہے ڈرامہ بھی، مان چلے کے ساتھ، تو اس میں نا وہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے نا ہاتھوں کو رگڑیں، رگڑا نہیں زور سے رگڑیں، زور سے، انہوں نے کہا اور زور سے رگڑیں، زور سے رگڑا، انہوں نے کہا کہ ہیٹ پیدا ہوئی ہے، گرمی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں جی پھر تو ہاتھوں میں گرمی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا یہی ہے، آپ جتنا اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی قربانیاں دیں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے پھر آپ کے لیے بھی سارا کچھ کرنا شروع کر دے گا، اس کے لیے وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پہلے تو بڑا یعنی اپنے بندوں کو نواز رہا تھا تو آج وہ کہتا ہے نہیں یار میں تو نعوذ باللہ میں تو آج نہیں کر سکتا، نہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی پوری طاقت، قوت، خزانے سارا کچھ اس طرح ہی ہے اس کا، اور آج بھی کوئی بندہ جو ہے اس کے لیے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ویسے کر دے گا۔ اب میں ایک واقعہ پہلے بھی شاید سنایا ہو، لیکن جو ہے نا یہ سنانا ضروری ہے، مجھے تو یہ جب بھی میں کبھی اس کو پڑھتا ہوں ذکر کرتا ہوں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔
اور وہ ایک یعنی مطلب سمجھ لیں کہ اہل کتاب کی روایت ہے، وہ کوئی اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ہم کہیں گے وہ صحیح حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک بندہ جو ہے نا، اس نے صبح دھوپ نکلی ہوئی تھی اور وہ کوئی سوکھنے کے لیے چیزیں ڈالی ہوئی تھیں جیسے مرچیں وغیرہ، تو دھوپ لگی ہوئی ہے اور صبح سے اس نے ڈالی، صبح کی دھوپ لگی ہوئی ہے اور اب فل دوپہر کا ٹائم ہے، تو وہ حضرت موسیٰ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کٹھی کر رہا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یار ابھی یہ سوکھی بھی نہیں ہے اور ہر طرف مطلب اتنی دھوپ لگی ہو تو تم نے ڈالی تھی دھوپ سوکھنے کے لیے، تو آپ کٹھی کیوں کر رہے ہو اللہ کے بندے، مطلب یہ کیا بات ہوئی، تو تم ابھی کٹھی کر رہے ہو تو سوکھی تو ہے نہیں، دھوپ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام آج نا بارش کا پروگرام ہے تو تھوڑی دیر بعد بارش ہونی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، بارش تو کوئی نہیں، بادل شادل تو کوئی نہیں ہے، یہ وہ نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلیں، دل میں سوچتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا، صحیح بات تو وہاں سے پتہ چلے گی، تو یہ ایسے ہی پتہ نہیں کر رہا ہے جو بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کوئی آج بارش کا پروگرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بارش کا پروگرام تو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ بارش کا پروگرام کینسل نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ، تو میرا اتنا جلیل القدر پیغمبر ہے تو ٹھیک ہے کینسل کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے کینسل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو کے نا، بڑے یعنی کہ اب میں اس کو پوچھتا ہوں نہ جا کے کہ بارش کا پروگرام تو کینسل ہو گیا۔ تو وہ آ رہے ہوتے ہیں گاؤں کے پاس سے، جب گزرتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں تو وہ بندہ دوبارہ سے مرچیں بکھیر رہا ہوتا ہے دھوپ میں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا، تم نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اکٹھی کی تھی، اب تم کہہ رہے تھے بارش ہونی ہے، اب تم پھر بکھیر رہے ہو، تو بارش ہونی ہے تو پھر تو گلی ہو جائیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ روایت ہم نہیں مانتے یا ایسی کہانیاں ہیں، آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے اپنی جگہ پہ سچ ہے، اور آج بھی ویسی سچ ہے جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں تھی، حضور پاک کے دور میں تھی، آج بھی ویسے سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا کہ کسی بندے کو وہ کوئی بھی بات بتا دے، آج تک کسی نے اس کو نہیں روکا، نہ روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں یہ چیز جو ہے یا اپنی کوئی بات جو ہے یا میں القاء پہلے کرتا تھا، میں نے فلاں ڈیٹ کو بند کر دیا، میں کسی بندے کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں، نہ قرآن میں کہا نہ حدیث میں کہا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے قرب الہی کی، جو یہ بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی باتیں ان کو بتا دیتا ہے، اور بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فون کرتا ہے یا مطلب ان کو آگے بتاتا ہے یا خط لکھتا ہے، ان کے دل میں ہی آ جاتی ہے بات خود ہی آٹومیٹیکلی، مطلب ان کو نہیں، وہ کہتے ہیں یار ایسے فیل ہو رہا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے یار، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ایسے ہوگا یار، ایسے میرے دل میں ہی آ رہی ہے، دل میں فیل ہو رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر۔ تو یہ چیز ہے، اور یہ اصل میں ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ قائم کریں۔ خیر اسی طرح کی حدیث بھی ہے ایک، وہ تو حدیث اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قسم کھا لینا کہ ایسے ہی ہونا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، بہرحال یہ میرے خیال بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے اب اس کے ریفرنس نہیں ڈھونڈ سکا میں۔ اس کی روایت یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، تو ان کی بہن نے کسی کو کوئی تھپڑ رسید کیا، کسی اور لڑائی شڑائی ہو جاتی ہے، انہوں نے اس کے دانت توڑ دیے، تو اب قصاص تھا یعنی دیت، یعنی جس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کا دانت توڑا جائے گا، قانون ہے۔ تو اب یہی تھا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ہی توڑا جائے گا، تو یہ تو ایسا ہوگا۔ تو بہرحال تھوڑا معاملات آگے چلے تو وہ جو مخالف پارٹی تھی جنہوں نے اپنا بدلے میں دانت توڑنا تھا،
انہوں نے کہا کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، اور جو اتنی بھی دیت یعنی جو پیسے وغیرہ دیت ہوتی ہے وہ دے کے، قصاص نہیں دیت انہوں نے دے کے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا۔ تو پھر اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسم کھا لے نا کہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، ویسے ہی ہوتا ہے پھر۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسے محبوب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کہیں گے اللہ کی قسم ایسی ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہنا یار میرے دوست نے قسم کھا لی ہونا انج ہی کرنا ہے، فرشتے نے اللہ تعالیٰ آرڈر دے دینا بس جس طرح کہتے ہیں انہیں ویسے ہی کر لیتے۔ تو یہ اس میں قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کو کچھ اور رنگ میں نہ لے لیں۔ اسی طرح کی ایک بات جو ہے مطلب مفسرین نے لکھی ہے، یہ میری وہ رائے نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو ایکسپریس کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لیں، اپنی خودی کو اتنا وہ کر لیں، اللہ کے اتنا قرب حاصل کر لیں، تو پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی حکمت کیا تھی، یہ ہم پوائنٹ جو ہے نا ڈسکس کریں گے، مفسرین نے اس پہ بات کی ہے۔ انوار القرآن ہے، تفسیر عاشق الہی صاحب ہیں، مولانا عاشق الہی صاحب کی، انہوں نے مختلف وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم اس حوالے سے مجھے سمجھ آتی ہے جو انہوں نے نہیں بہرحال لکھی، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی جو سب سے بڑی حکمت ہے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو معزول کر دیا تھا، اب نئی امت اللہ تعالیٰ کھڑی کر رہے ہیں، اور ایک ایسے نبی سے جس کی مطلب نسل میں 2500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، تو ایک نئی امت کھڑی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب جو پرانی امت جس کو معزول کر دیا گیا ہے، اسی کا قبلہ اگر اس امت کا بھی قبلہ ہوتا تو وہ کہتے یار تم جو مرضی ہو، قبلہ تو ہمارا ہی فالو کر دیو نا، تو تم کیا چیز ہو، یہ کہہ سکتے تھے یا کوئی ایسی بات ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ چاہا کہ قبلہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا قبلہ تھا، خاص طور پہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جن کی اولاد سے آپ ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اور سارے انبیاء کا وہاں تک قبلہ رہے، تو اس کی یہ بھی حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں جو ہے نا مفسرین نے بیان کی ہیں، یعنی کہ زمین کا یہ سنٹر ہے، اور مختلف چاروں سمتوں سے اب مسلمان جو ہے نا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک ہی جہت میں یعنی کہ سب کو نماز پڑھنی ہے، تو اس سے اجتماعیت بھی اور مسلمانوں کی ایک وحدت بھی نظر آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کعبہ کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے نا مفسرین جو اس پہ کہتے ہیں، خاص طور پہ ایک تو یہی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرف منہ کر کے نہیں پڑھیں گے نماز تو نماز نہیں ہوگی، ظاہر ہے کسی اور ڈائریکشن میں نماز پڑھیں آپ تو آپ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو کعبے کی اہمیت تو یہی کافی ہے، اور بہت بڑی اہمیت ہے، اصل تو اہمیت یہی ہے۔ لیکن جو میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، تمہارا ذبیحہ کھائے اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھو، یعنی اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ یعنی ہم تو اتنے چھوٹی چھوٹی اختلافات میں جاتے ہیں، امت کے اتحاد کے لیے ایسی زبردست یہ چیز ہے، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جو آپ کا ذبیحہ کھاتا ہے، یعنی آپ ذبح کریں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ذبیحہ کو کھا لیتا ہے، یعنی آپ کوئی قربانی کرتے ہیں، یا آپ کے جو کسائی جو آپ کے گوشت کرتے ہیں اس کو وہ بھی کھا لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو اہم ترین بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ آپ کے قبلہ کو وہ اپنا قبلہ مانتا ہے، تو اس کو آپ مسلمان سمجھیں، یہ اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح سمت قبلہ کے حوالے سے جو کچھ احادیث ہیں اس میں یہ ہے کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ جو ہے نا عین خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرف اس ڈائریکشن میں منہ کرنا جو ہے نا وہی کافی ہے۔
یعنی بعض علماء یا فقہا کی کچھ فقہا کی یہ رائے ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کے چہرے سے ایک لائن کھینچیں اور وہ خانہ کعبہ سے گزرے تو یہ اس کی ڈائریکشن آف قبلہ ہوگی. اس طرح ہونا چاہیے جو کہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ کی رائے یہ ہے کہ جو ہے نا مسجد جو حرام ہے، جو مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے اس میں سے گزرے. بہرحال اس میں مختلف رائے ہیں، لیکن اگلی حدیث جو ہے وہ اس بات کو واضح کر رہی ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے ڈائریکشن آف قبلہ کے حوالے سے، اور اس میں سارا ایک طرح سے بات آ جائے گی. یہ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. ابن جریج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ قبلہ ہے مسجد حرام والوں کا. یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ مسجد حرام جو ارد گرد، مسجد حرام کون سی مسجد کو کہتے ہیں؟ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد حرام ہمارے ہاں اردو میں تو حرام کہتے ہیں، یار یہ چیز حرام ہے. حرام کا مطلب ہوتا ہے یعنی مسجد حرام ایسی مسجد جو حرمت والی ہے، جہاں پہ دنگا فساد کرنا، قتل و غارت کرنا اور غلط کام کرنا وہ حرام ہے، وہ عزت والی ہے، حرمت والی ہے، تو اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. تو خانہ کعبہ بذات خود جو ہے وہ مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے. یعنی مسجد حرام میں جو لوگ ہوں گے انہوں نے ظاہر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. لیکن اس سے اگلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حرم والوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے. یعنی جو حرم پاک کا مطلب ہے کہ مکہ کے اندر جو ایک ایریا ہے نا جس کو حرم قرار دیا گیا ہے، حدود حرم جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا قبلہ جو ہے مسجد حرام ہے. ظاہر ہے وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی. اور باقی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی زمین والوں کا جو قبلہ ہے نا وہ پھر وہ مشرق ہوں یا مغرب میں ہوں ان کا حرم ہے. حدود حرم جو ہے وہ باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں، وہ ان کے لیے قبلہ ہے. اور آپ نے فرمایا میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے. یعنی اس میں آسانی ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب قبلے کے حوالے سے بات ہے وہ احادیث جو ہیں اس کے علاوہ جو احادیث ہیں جو مزید اس بات کو سمجھاتی ہیں اور آسانی پیدا کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کو جب قبلہ قرار دیا گیا جو کہ مکے میں ہے، تو جو ہے نا مکہ جو ہے نا وہ جنوب کی طرف ہے اور وہاں سے مدینہ شمال کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں بیٹھا ہوں تو سامنے جو ہے نا اس ڈائریکشن میں مکہ شریف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ مغرب اور مشرق کے درمیان میں قبلہ ہے. یعنی آپ جہاں ہوں آپ اس کی دونوں انتہاؤں کے درمیان میں آپ کر لیں تو وہ آپ کی ڈائریکشن آف قبلہ ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے جو کہ ہمارے لیے برصغیر کے لوگوں کے لیے ویلڈ ہے، اس پہ بھی وہ بھی حدیث ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے. یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے. یہ تو مدینے والوں کے لیے کہا، اور شمال اور جنوب کے لیے، ہاں شمال اور جنوب کے لیے وہ ہمارے لیے بات ہو گئی. یعنی وہ بھی حدیث ہے لیکن وہ ہمارے لیے ویلڈ ہے. یعنی ہم جو ہیں اب جو مشرق میں لوگ ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے، دو انتہاؤں کا پتہ ہے تو ہم اس کے درمیان میں دیکھیں گے تو اس طرح منہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا قبلہ ہو جائے گا. تو یہ اصل میں یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ اور آپ حیران بھی ہو، آپ سوچ بھی رہے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ارے اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے اور ہم تو بس آنکھیں بند کر کے قبلہ ہمیں تو پتہ ہی سارا کچھ. آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی پوائنٹس آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. سمت قبلہ اور ائمہ کرام کی رائے، یہ بھی ایک اہم اس میں نقطہ ہے. کچھ فقہ اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا کہ عین خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن کرنا ضروری ہے. یہ جو فقہی مسائل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جمہور علماء جو ہیں جو ائمہ کرام ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں جیسے میں نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں کر لیں یا شمال اور جنوب کے درمیان میں کر لیں، اس طرف کو منہ کر لیں، اس طرف کو، بے شک وہ ظاہر ہے ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی نہ ہو تو اس سے وہ نماز ہو جاتی ہے. اب یہ جو بات ہے نا ابھی سمت قبلہ اور فقہی مسائل میں آئے گی، جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب 3 باتیں ہیں فقہی مسائل کے حوالے سے مزید: مسافر کی نماز اور لا علم شخص کی نماز جس کو ڈائریکشن آف قبلہ پتہ ہی نہیں ہے، اور جنگ کے سپاہی کی نماز.
اب ایک بندہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ گاڑی میں بیٹھا ہے یا گھوڑے پہ بیٹھا، کوئی بھی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سفر کر رہا ہے، تو وہ نفل نماز جو ہے وہ شروع میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نیت کر کے پڑھنا شروع کر دے، پھر وہ سواری جدھر کو مرضی گھومتی پھرے اس کی نماز ہو جائے گی، ڈائریکشن جدھر کو مرضی ہو، نفلی نماز. لیکن مسافر کے لیے فرض جو ہے وہ قبلہ سمت ہو کے پڑھنے ضروری ہیں، وہ اتر کے اس کو پڑھنے پڑیں گے اگر اس کو ایک سمت یعنی چینج ہو رہی ہے. تو اگر وہ مستقلاً ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ قبلہ کی طرف ہی جا رہی ہے یا اس کا منہ ادھر ہی رہے گا، تو پھر وہ اس میں بھی پڑھ سکتا ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے نا وہ اہم ہے اصل میں، لا علم کی نماز اور سمت قبلہ. اب ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جنگل میں ہے، تو اس کو بالکل ہی نہیں پتا چل رہا کہ یار قبلہ کس طرف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بساط بھر کوشش کرے گا، اپنا ذہن لڑائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر جدھر دل مطمئن ہو جائے ادھر کو وہ نماز پڑھے گا. پھر اس کو بعد میں بے شک پتہ چل جائے، کوئی بندہ آئے اور کہے اچھا تم آپ نے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھی ہے، قبلہ تو اس طرف ہے، تو پھر بھی اس کو نماز لوٹانی نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ساری بحث چل رہی ہے نا سمت قبلہ کی، یہ ہم شہروں کے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو ساری چیزیں سیٹ ہیں، لیکن جو جنگلوں میں ہیں، جو صحراؤں میں لوگ ہو سکتے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، کوئی گاؤں دیہات میں ہے، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، مطلب ایسی سچویشن، اسلام تو سب کے لیے ہے نا، اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے، اور صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، سب لوگوں کے لیے ہے نا. تو یہ جو تعلیمات ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ یعنی فائدہ مند ہیں، جو جن کو بڑا ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ نے بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ نے کرنا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بس آپ اس طرح اندازہ لگا کے کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اسی لیے مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بہت زیادہ بحث کی ہے اس پہ، اور بڑی تفصیلات ہیں، وہ ظاہر میں اب یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ابھی سائنٹیفک آلات ہیں جس سے آپ ڈائریکشن آف قبلہ یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اس کے اوپر بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی وہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو ہو جائے گا کام. اسی طرح نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھیں، اس پہ بھی اختلاف ہے. امام مالک کا یہ نظریہ ہے کہ نماز، پوری نماز میں، وہ ان کی دلیل بھی اسی آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے. انہوں نے اس سے دلیل لیا کہ پوری نماز میں آپ نے بس قبلہ کی طرف ہی نظر رکھنی ہے. لیکن باقی امام جو ہیں، یہ امام مالک کی رائے ہے، لیکن باقی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، اور احناف یا باقی جو ہمارے احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آپ حالت نماز میں سجدہ کی جگہ پہ نظر رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ایک اور فقہی جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سینے کا ڈائریکشن آف قبلہ میں ہونا ضروری ہے، اگر یہ فرض ہے. لیکن چہرہ رکھنا ڈائریکشن آف قبلہ میں یہ سنت ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ کا چہرہ دائیں بائیں بھی ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اگر آپ کا سینہ ڈائریکشن سے ہٹ جائے گا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اور جو اہم ترین مسئلہ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آغاز نماز میں سمت قبلہ ضروری ہے سب ائمہ کے نزدیک. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت بالکل ڈائریکشن آف قبلہ میں آپ نے دیکھنا، ایسے دیکھنا ہے، ایسے اوپر کی طرف سیدھا، یعنی آپ سمجھیں کہ سامنے خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دور سے بے شک نہیں نظر آ رہا، لیکن آپ نے دیکھنا ایسے ہے، اللہ اکبر، ایسے سامنے بالکل سیدھی. اور اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، اس میں سارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھنا ضروری ہے. پھر جب آپ نماز شروع کر لیں پھر آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب جو ہیں، لازمی طور پر جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یعنی خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے اور ان کو پتہ ہے.
ان کی کتابیں جو ہیں تورات ہے، انجیل ہے، ان کی کتابوں میں یہ پہلے سے بتایا گیا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا. لیکن یہ اب ضد اور حسد کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اعتراض اٹھا رہے ہیں، یہ جی ان کو کس نے قبلے کی طرف سے پھیر دیا، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی کس قبلے کی طرف کرتے ہیں منہ، کبھی کس قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. لیکن اندر سے ان کو پتہ ہے ہونا تو ایسے ہی تھا، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ظاہر کر رہے، صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی ان کی حرکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو بھی یہ چھپے اور ظاہر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، جو 3 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں وہ یہ ہے. سب سے پہلے تو یہی ہے جس پہ آج تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں. اس سے یہ ایک سبق نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بندے کو اگر شوق پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا شوق پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، فضل، کرم، عنایات، بخشش، سارا کچھ موجود ہے. صرف ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بس. ہم سب اگر ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے تیری طرف آنا ہے، تو جیسے کہتا میں ویسے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جیسے کہوں گا تم ویسے کرو گے، تو پھر جیسے تم کہو گے میں ویسے کر دوں گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں. وہ تو بادشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی، اور اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں یار اللہ تعالیٰ کو ہے منگیا تھے، اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. تو اصل میں یہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتے ہیں، نہ ہم اللہ کو لفٹ کرواتے ہیں، نہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ہے. سیدھی سی بات ہے. مطلب ہو سکتا ہے میری باتیں عجیب لگیں آپ لوگوں کو، لیکن ہے ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، مطلب علماء نے لکھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے، میں ظاہر ہے ایک ہفتہ پوری اس پہ وہ کرتا رہوں نا. تو کئی اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جواب بھی دے گا، رسپونڈ کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو بہرحال دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتے ہیں اس کا احترام کریں. مطلب اختلاف رائے، علمی اختلاف ہونا اور چیز ہے، لیکن بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے لوگوں کے بارے میں غلط سوچ کے بیٹھ جانا اور نفرتیں پھیلانا، یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس سے ایک یہ بھی سبق نکلتا ہے. اور تیسرا جو سبق ہے وہ ہے کہ اگر کسی چیز کا حق ہونا معلوم ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے یار سچ کیا ہے، پھر بھی ہم انکار کرتے پھریں، تو یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا رویہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.